الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ دن نصیب فرمایا۔ آج الحمدللہ 10ویں نواقص کی سرا میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہ جو 10 نواقص میں نے لکھے تھے یہ آج کمپلیٹ ہو جائیں گے ان کی شرح الحمدللہ۔ یاد رکھیے نواقص بہت سارے ہیں، صرف 10 نہیں ہیں۔ نواقص الاسلام جو کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب کی، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ نواقص کی تعداد علماء نے 400 سے زیادہ بتائی ہے، لیکن یہ 10 نواقص بہت بڑے ہیں، اس لیے یہ عام طور سے لوگوں کے ذریعے لوگوں کے دوارا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو بیان کرنا اہم اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو نواقص اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ 10 نواقص بہت اہم ہیں جو ہم نے ابھی تک بیان کیے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو ان سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 10ویں نواقص کی شرح۔ 10واں نواقص یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص اللہ کے دین سے اعراض کرے، نہ تو اسے سیکھے نہ ہی اس پر عمل کرے، تو ایسا شخص کافر ہے، اور ایسے شخص کو مسلمان ماننے والا شخص وہ تو جاہل اور وہ کافر دونوں ہیں۔ ایسا شخص جو کہ نہ دین سیکھتا ہے، نہ اس نے زندگی میں کبھی قرآن سیکھا، نہ حدیث پڑھنا سیکھا، نہ نماز سیکھی، اس نے کچھ نہیں سیکھا دین کا۔ ایون اکثر لوگ جو کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، ان کو تو کلمہ طیبہ کا مطلب تک نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، بہت جاہلانہ بات ہے یہ کہ جس کلمے کی بنیاد پر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، ایک مسلمان کو اس کا مطلب ہی نہ پتہ ہو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے اس نواقص کی؟ تو اس نواقص کی جو دلیل ہے وہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22۔ اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اس کے پروردگار، یہاں پر پروردگار ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں انڈیا پاکستان میں، اللہ رب العالمین، رب، ٹھیک ہے، ان سب کا پروردگار، ہم پڑھیں گے اس کو اللہ۔ تو جس شخص کو اس کے اللہ کی، اس کے مالک کی، اس کے معبود کی، اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے منہ موڑ کر پھیر لے، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ ہم گناہ گاروں سے انتقام لیں گے اور ضرور لیں گے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ جو منہ موڑ لے اللہ کی آیتوں سے، یعنی کہ ان کو نہ سیکھے، نہ سکھائے، نہ ان پر دھیان دے، دعوت تبلیغ تو بہت بات کی بات ہے، یہ تو بہت آگے کا کام ہے۔ پہلے خود ہی نہیں سیکھ رہا، وہ خود ہی عمل نہیں کر رہا، تو دوسروں کو کیا سکھائے گا وہ؟ ٹھیک ہے، تو اس کی شرح یہ ہے کہ دین سے اعراض یا روگردانی کفر ہے۔ اس پر بہت سی آیتیں اور احادیث دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں مختلف دھمکیوں کے ذریعے اپنے ذکر سے اعراض کرنے والوں کو ڈرایا ہے۔ دین سے اعراض کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ نہ تو قرآن اور سنت کو سیکھا جائے، نہ ہی ان پر عمل کیا جائے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی رغبت دلائی ہے اور حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ اور علم ہونا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے خیر چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، حصول علم، اب آتا ہے چیپٹر حصول علم۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، یعنی کہ وہ چیزیں جن کا علم حاصل کرنا، جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، وہ فرض عین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا اجر قابل قبول نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ صحیح علم سے ہی ہمیں صحیح عقیدہ ملتا ہے، صحیح منہج ملتا ہے۔ تو ہر کسی کو بنیادی چیزوں کا علم ہونا تو چاہیے، جیسے کلمہ،
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا علم تو ہونا ہی چاہیے۔ ان کے بنا اسلام، بندے کا اسلام تو مانا ہی نہیں جاتا۔ یہ چیزیں تو فرض ہیں، سوائے ایکسیپشن ان لوگوں کی ہے جو کہ زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہیں، حج کرنے کے لائق نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آتا ہے فرض کفایہ۔ تو فرض کفایہ وہ علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقی سب کے سر سے یہ فرض کفایہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ علم بہت آسان نہیں ہوتا بلکہ مشکل ہوتا ہے۔ اس میں مسئلے مسائل اور پیچیدگیاں بہت ہوتی ہیں، تو ہر کوئی شخص اس علم کو سیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ جیسے میراث کے معاملات، نکاح اس کے معاملات، اور حدود ان کے معاملات، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، تو ہر کسی کے لیے یہ فرض نہیں ہے، اور ہر کسی کے لیے ان کا سیکھنا جو ممکن بھی نہیں ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اعراض کسے کہتے ہیں؟ تو اعراض کہتے ہیں کسی بھی چیز سے منہ موڑنے کو۔ اگر آپ نے کسی چیز سے منہ موڑا یعنی کہ آپ نے اس سے اعراض کر لیا۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو طاقت ہونے کے باوجود بھی دین کا علم نہیں سیکھتا۔ اگر اس کے دل میں دین کی رغبت ہوتی تو اس کو ضرور سیکھتا۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر انسان کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس کو ضرور کرتا ہے اور اس کے بارے میں ضرور جانتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اس کا۔ لیکن آج کل لوگوں سے جب دین سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم ہوگا بھی کہاں سے؟ تم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ بزی کر لیا ہے پہلے سے ہی دنیا کے معاملات میں کہ تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے وقت ہوگا بھی کہاں سے؟ لیکن جب ایسے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور موویز دیکھنے موویز تھیٹر میں چلے جاتے ہیں، تب ان کے پاس وقت پورا ہوتا ہے۔ تب یہ لوگ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی اچھاؤں کو، اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے وقت نکال ہی لیتے ہیں، لیکن ان کو موت تب آتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دین سیکھو، اللہ کا دین سیکھو، یہ کام آئے گا۔ دنیا، مال، دولت، رتبہ، حیثیت یہ سب تمہارے ساتھ نہیں جائے گی قبر میں، بلکہ قبر میں تمہارے ساتھ تمہارا دین، عقیدہ، ایمان، تمہارے اعمال جائیں گے۔ تب ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو ان کا پسندیدہ کوئی شخص دین سکھائے تو وہ آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ لوگ اللہ کے لیے دین نہیں سیکھ رہے ہوتے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ کسی خاص شخص کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کئی معاملات، ایسے کئی واقعات میں جانتا ہوں، اس لیے میں یہ بول رہا ہوں۔ ان واقعات میں میرے پرسنل ریلیٹیوز بھی شامل ہیں۔ میرے خود کے گھر میں ایسے لوگ ہیں جو کہ فجر میں جگنے کے باوجود فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ عام طور سے وہ جگتے نہیں ہیں فجر میں، لیکن جب کبھی بھی جگ جاتے ہیں تب بھی اس دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن نیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، جب تک آپ اپنی نیت کو ٹھیک نہیں کرو گے، اللہ آپ کے دل میں ہدایت کی روشنی نہیں ڈالے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کی نیت کو صاف کرو۔ آپ دین سیکھو، سکھاؤ، عمل کرو یا کچھ بھی کرو، آپ کی نیت اخلاص کی ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت اخلاص کی نہیں ہوگی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ بہت بڑے مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، ان کی نیت میں ریاکاری ہوتی ہے۔ میرا ایک دوست تھا، میں ایک اسٹوری سناؤں، لمبی ریکارڈنگ ہو جائے گی تھوڑی سی، پرابلم نہیں ہے، لاسٹ میں واقع ہے یار، ٹھیک ہے، سن لینا، ریئل اسٹوریز ہیں ساری کی ساری۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا عبدالحق۔ ہم دونوں ساتھ میں مدرسے پڑھتے تھے، دیوبندی مدرسہ تھا، نام تھا اس کا جامعہ اسلامیہ حیات العلوم،
وہاں سے میں نے ناظرہ کیا، تو ہم دونوں ساتھ میں پڑھتے تھے۔ وہ حافظ بن رہا تھا، حافظہ کر رہا تھا، اور میں ناظرہ کر رہا تھا۔ تو ہم سب ایک دن ایسی بات کر رہے تھے نارملی، تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میں حافظ بن جاؤں گا تو مجھے سونے کی چین ملے گی، اتنا سرٹیفکیٹ ملے گا، اتنے پیسے ملیں گے، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ اور میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا اور من میں سوچ رہا تھا ایکچولی کہ یار یہ بندہ قرآن حفظ کر رہا ہے، اتنا بہترین کام کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت کتنی خراب ہے۔ یہ سب وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے، نام فیمس ہونے کے لیے کر رہا ہے، نام کمانے کے لیے، اور وہ سونے کی چین کے لیے کر رہا ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا اور بہت افسوس بھی ہوا، کیونکہ اس کی نیت بہت خراب تھی۔ پھر ایک دن ہوا کہ وہ حافظ صاحب نے اس کو کسی غلط کام کی وجہ سے اس کے پاپا کو انفارم کیا، اور اس کو اس کے پاپا لے گئے، ہمارے شہر سے لے گئے اپنے شہر۔ ایکچولی اس کے جو پاپا تھے وہ بھی مولانا تھے، ہمارے شہر میں وہ پڑھنے آیا تھا صرف۔ تو میرے جو استاد تھے، جو کہ اس کے بھی استاد تھے، انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ بندہ غلط کاموں میں ملوث ہے، تو انہوں نے اس کے پاپا کو انفارم کیا، اور اس کے پاپا اس کو یہاں سے لے گئے۔ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں۔ جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو انسان کے اعمال دھیرے 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 کر کے برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا، تو وہ جو چھوٹا عمل بھی ہوگا نا، اس سے بھی آپ جنت پا سکتے ہو، یقین مانو۔ چھوٹا عمل ہوگا نا، کوئی بھی چھوٹا عمل، لیکن آپ کی نیت ٹھیک ہو، نیت بہت اچھی ہو، تو آپ اس عمل کی بنیاد پر بھی جنت کے حقدار ہو سکتے ہو۔ تو بات چل رہی تھی کہ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، دین کیوں نہیں سیکھتے ہو، تو نارملی ہمیں صرف ایک ہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ انڈائریکٹلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکھنا نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب آپ کسی کام کو کرنے کی منع کر دیتے ہو تب آپ مر نہیں جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کو موت نہیں آ جاتی ہے، آپ بس اس کام کی جگہ پر کوئی دوسرا کام کر رہے ہوتے ہو جو آپ کی نظر میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ فور دا سیک آف آرگومنٹ، نماز کا وقت ہے، ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، تو وہ دوسرا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں نماز پڑھنے سے زیادہ امپورٹنٹ وہ دوسرا کام ہے۔ وہ بات الگ ہے، کسی نے نماز جمع کرنے کا ارادہ کیا ہو تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز چھوڑ ہی دے رہا ہے، اس کو پڑھ ہی نہیں رہا، تو نماز پڑھنے سے زیادہ کام وہ ہے اس کی نظر میں، جو کہ وہ نماز پڑھنے کے ٹائم پہ نماز نہ پڑھ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو ٹائم نہ ہونا یہ کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کی اچھا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، کیونکہ انہوں نے کبھی سچے دل سے اللہ سے توفیق مانگی نہیں۔ اب میں کیا کہوں، میرا خود کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ ویسے تو سوتا رہتا ہے 8 بجے تک، اس کے بعد بھی 9 بجے تک، کبھی کبھی اس کے بھی بعد، لیکن سنڈے کے دن وہ مجھ سے جلدی اٹھ جاتا ہے، 5 بجے اٹھ جاتا ہے، ایون 4:30 بجے ہی اٹھ جاتا ہے، اور کال آنے لگتے ہیں اس کے دوستوں کے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اس کو کرکٹ کھیلنے جانا پڑتا ہے، تو جب کرکٹ کھیلنے جانا ہوتا ہے تو وہ 5 بجے اٹھ جاتا ہے، کبھی 4 بجے، کبھی 4:30 بجے اٹھ جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی اگر اس سے بولو تو نہیں اٹھے گا وہ۔ اب آپ بتاؤ یہاں پر اس کے لیے کیا ضروری ہے، نماز پڑھنا یا کرکٹ کھیلنا؟ ظاہر ہے کرکٹ کھیلنا۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے وہ 5 بجے 4:30 بجے اٹھ رہا ہے، 4:30 بجے تو ایون میں نہیں اٹھ پاتا، وہ مجھ سے پہلے اٹھ کے چلا جاتا ہے کرکٹ کھیلنے، جب میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں۔ تو آپ سوچو، لوگوں کی پرائیورٹیز ہی غلط ہیں، انہوں نے اپنی پرائیورٹیز ہی غلط سیٹ کی ہیں۔ یہ بہانہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اب کہاں سے آ گیا ٹائم؟ فجر میں اٹھنے کے لیے کون سا ٹائم چاہیے بھائی؟ کون سا ٹائم چاہیے؟ رات کو 2 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک تمہارے پاس خوب ٹائم ہے اپنی گرل فرینڈ سے، اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہارش ریئلٹی بتا رہا ہوں ہماری سوسائٹی کی، ہمارے سو کالڈ مسلم لڑکوں کی اور لڑکیوں کی۔ ان کے پاس ٹائم خوب ہے،
میں جانتا ہوں، میں اسی دنیا میں رہتا ہوں، دوسری دنیا سے نہیں آیا۔ ان کے پاس خوب ٹائم ہے، 12 بجے 1 بجے تک، ایون 2 بجے تک یہ لوگ بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے، اور رات بھر جاگتے ہیں۔ لیکن ان سے جب کہو کہ بھائی عشاء کی نماز پڑھ لی تم نے، کہ بھائی ٹائم نہیں ہے، من نہیں ہے۔ گرل فرینڈ سے بات کرنے کے لیے تمہارے پاس من ہے، ٹائم ہے، اپنی بوائے فرینڈ سے بات کرنے کے لیے تمہارے پاس من ہے، ٹائم ہے، لیکن اللہ کے دینے کے لیے تم کا 10 منٹ نہیں ہے، ایون 10 منٹ۔ آپ ذرا سوچو، آپ منع کس کو کر رہے ہو ٹائم دینے کے لیے؟ جس نے اس دنیا کو بنایا، اور آپ دے کس کو رہے ہو؟ اللہ کو منع کر رہے ہو ٹائم دینے کے لیے، اور اللہ کے کسی بندے یا کسی بندی کو ٹائم دے رہے ہو، کیونکہ آپ کو اللہ کے اس بندے سے محبت زیادہ ہے، اللہ کی اس بندی سے محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہوتی تو آپ اس کو ٹائم دیتے، اللہ کو 10 منٹ تو دیتے ہی ایٹ لیسٹ۔ فرض نماز تو پڑھتے یار، تم نے وہ فرض نماز بھی چھوڑ دی، تم کاہے کے مسلمان ہو؟ اپنے اوپر شرم آنی چاہیے تمہیں۔ نماز نہ پڑھنے کی سزا جب تم پہچانو گے تو پتہ چلے گا نماز نہ پڑھنے کی سزا خود نماز نہ پڑھ پانا ہے۔ تم چاہو گی بھی تب بھی اللہ تم کو اجازت نہیں دے گا، یہ اللہ کی سزا ہے، اللہ کا غضب ہے۔ یاد رکھو، جو انسان، میں کوئی شروع سے نماز تھوڑی نہیں پڑھتا تھا، لیکن میں نے اپنے دل میں نیت سچی رکھی، اللہ نے مجھے توفیق دی نیت اچھی کرنے کی، تو دھیرے دھیرے میں 5 ٹائم کی نماز پہ آ گیا نا۔ آپ بھی اپنے دل کی نیت کو اچھا بناؤ، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ آپ کو اتنی مہلت دے گا، اتنی سہولیت دے گا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ پاؤ گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنی نیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا، نیت ٹھیک نہیں کرو گے تو کچھ نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز ہے ڈٹرمنیشن، من کو مضبوط کرنا، دृڑھ اچھا۔ اگر آپ کے اندر اچھا شکتی نہیں ہے، ڈٹرمنیشن نہیں ہے، تو آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو بہت نیند آ رہی ہوتی ہے، آپ پتہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ریلیٹیوس میں ہی ہیں، بہت نیند آ رہی ہوتی ہے، پتہ ہے اب میں کیا کہوں بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے ان کو، لیکن پھر بھی وہ اپنا من مار کر، نیند توڑ کر، اور اپنی نیند کو قربان کر کے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتے ہیں، اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، میں نے ان سے بات کی ہے اس بارے میں کہ بھائی تم کو نیند آ رہی تھی پھر بھی تم سو نہیں رہے تھے۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ فون چالو رہتا ہے، ٹھیک ہے، فون چالو رہتا ہے اور لڑکا سو جاتا ہے یا لڑکی سو جاتی ہے کئی بار، اور یہ سامنے والا کال کاٹ کے پھر دوبارہ کرتا ہے، اور اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی، اس کی اتنی مجال نہیں ہوتی، خاص کر لڑکے کی، کہ یہ بول سکے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے بات نہیں کرنی۔ اور میں نے جب اس کا ریزن پوچھا، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ بس وہ یہ ریکارڈنگ نہ سن لے تو اس نے جواب دیا تھا کہ بھائی اکرم، منع تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی تھک جاتا ہوں، پہلے دن میں کام کرو، پھر رات کو اس کی کائیں سنو، لیکن میں کچھ بول نہیں پاتا۔ اگر میں یہ بول دوں گا کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، مجھے نیند آ رہی ہے، تو وہ روٹ جائے گی، پھر پرابلم ہو جائے گی۔ تو میں نے بولا روٹ جاتی ہے تو روٹ جانے دو، تم کو کیا ہے؟ ارے وہ بولا کہ نہیں روٹ جائے گی تو پھر میں بات کس سے کروں گا، پھر تو پرابلم ہو جائے گی، پھر منانا پڑے گا۔ میں نے بولا کہ مت مناؤ، وہ بولا کہ اگر نہیں مناؤں گا تو بریک اپ کر لے گی وہ۔ میں نے بریک اپ کر لینے دو، کر رہی ہو تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، اگر وہ بریک اپ کر لے گی تو میں منع ہلکا کہاں سے کروں گا، کس سے بات کروں گا، وہی تو ایک ہے، اور یہ فلاں ڈمکانو، وہ دنیا بھر کا گیان دینے لگ گیا۔ اور مجھے پاگل لگ رہا تھا وہ انسان۔ یار کوئی انسان کسی کی محبت میں اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی نیند چھوڑ دے؟ ہاں وہ بات الگ ہے، تم اللہ رسول کے لیے کچھ کر رہے ہو، رات کو تہجد میں جاگ رہے ہو، حالانکہ یہ لوگ تہجد میں تو جاگتے نہیں ہیں۔ ہاں ایک اسٹوری اور یاد ہاں اسٹوری کی بھرمار ہے۔ یہ لوگ ویسے فجر میں بھی نہیں اٹھیں گے، لیکن اگر ان کا جو بوائے فرینڈ ہے یا ان کی جو گرل فرینڈ ہے وہ ان کو نماز پڑھنے والی مل جائے یا نماز پڑھنے والا مل جائے تو یہ اس کے لیے فجر تو کیا، 5 وقت کی نماز تو کیا، تہجد بھی پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکی وہاں سے کال کرتی ہے
اور میں سچ بتا رہا ہوں. اچھا جن لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, ریلیٹیوس میں ہی ہیں کیونکہ برا لگ جائے گا, تو وہ لوگ جانتے ہیں, ان لوگوں کے پاس بھی ویڈیو جاتی ہے نا ایکچولی, تو وہ لوگ جانتے ہیں میں کس کس کی بات کر رہا ہوں. رات کو جب وہ سو جاتے ہیں نا, سو رہے ہوتے ہیں, تو لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے جو بھی زیادہ دیندار, زیادہ نمازی ہوتا ہے, تو بولتا ہے سنو آج تہجد میں جاگ جانا. تو بولتی ہے کہ تہجد میں, یا بولتا ہے لڑکا, نارملی لڑکیاں ہی بولتی ہیں, تو لڑکا بولتا ہے تہجد میں نہیں جاگ پاؤں گا, اگر نہیں جاگے تو سوچ لینا آج کے بعد بات بند. بولتا ہے ٹھیک ہے جاگ جاؤں گا. اب وہ لڑکا اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر نہیں جاگ پایا تو بات بند ہو جائے گی, یا تو وہ رات بھر سوئے گا ہی نہیں, یا پھر سوئے گا تو 10-20 الارم لگا کے سوئے گا کہ وہ جگ جائے. اور جگنا ہی کافی نہیں ہے, تہجد میں جگنے کے بعد وہ جو سیلفیاں لینے کا سلسلہ چالو ہوتا ہے ان لوگوں کا. پہلے جا نماز کی سیلفی لے کے دکھاؤ, پھر نماز پڑھتے ہوئے سیلفی لے کے دکھاؤ, اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مجھے بتاؤ یہ کیا, کہاں سے آ رہا آپ کے پاس وقت؟ اب آپ فری ہو, اب آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے, اب آپ نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے گرل فرینڈ نے کہا یا بوائے فرینڈ نے کہا. یہ کوئی اخلاص کی نیت ہے ہی نہیں. یہ کوئی نماز ہے؟ یہ تو دکھاوا ہے. آپ وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہو, وہ تو آپ اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے لیے پڑھ رہے ہو. اللہ کے لیے جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں رہتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھے اچھا سمجھے گا, کون مجھے برا سمجھے گا. وہ تو صرف نماز پڑھتا ہے اگر اسے پڑھنی ہو تو, چاہے وہ اگر وہ تہجد کے پڑھنا چاہے تو پڑھے گا, نہیں تو نہیں پڑھے گا. دنیا کے لیے نہیں پڑھتا وہ, کہ دنیا مجھے دیکھ کر اور میرے والے میں یہ کہے گی کہ دیکھو فلاں بندہ بہت بڑا تہجد گزار ہے. یہ بالکل ریاکاری ہے. اس کا ثواب تو چھوڑ دو, وہ تو دور کی بات, گناہ ضرور ملے گا تم لوگوں کو کہ تم ایک دوسرے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہے ہو. اور ایسے لوگ جو کہ تہجد میں جگ بھی جاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے کہنے پر, پھر وہ دن میں ساری نمازیں قضا کر دیتے ہیں, ساری نمازیں. تمہارے لیے اللہ بڑا یا تمہاری گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بڑی ہے؟ تم نے کبھی سوچا تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نماز میں اللہ اکبر, اس کا مطلب بھی جانتے ہو تم لوگ؟ اس کا مطلب بھی جانتے ہو کیا؟ اللہ اکبر کبیر ہوتا, ایک لفظ ہوتا ہے کبیر, کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. کبیر سے زیادہ بڑا لفظ ہے یہ اکبر, اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا, عظیم, مہان. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو ساری چیزیں چھوٹی ہیں, ایون تمہاری گرل فرینڈ, تمہاری بوائے فرینڈ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, لیکن تم اپنے عمل سے بتا رہے ہو کہ تمہارے لیے اللہ سے بڑھ کر تمہاری وہ گرل فرینڈ, تمہارا وہ بوائے فرینڈ ہے. تم کو اب میں کیا کہوں یار, تمہارے اندر عقل ہے یا نہیں ہے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کی بات میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ گناہ ہے, وہ تو گناہ ہے, تم کو بھی پتہ ہے, مجھ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے. اور میرے منع کرنے سے تم مان بھی نہیں جاؤ گے, ٹھیک ہے نا, کہ تم چھوڑ دو گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ تو دیکھو تم گناہ کتنا بڑا کر رہے ہو. تم نماز پڑھ رہے ہو تو کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے لیے. یہ ریاکاری ہے, یہ شرک اصغر میں آتا ہے. شرم آنی چاہیے تم کو. گرل فرینڈ بنانا, بوائے فرینڈ بنانا, یہ ایک تو پہلے تو یہ حرام طریقہ ہے, حرام رجحان. اس سے بڑا گناہ تم یہ کر رہے ہو, شرک اصغر. تم کو عقل ہے کچھ؟ تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو. اس سے اچھا تو تم اس سے منع کر دو کہ نہیں بھائی میں تہجد میں جگ نہیں پاؤں گا, اگر مجھے ٹائم ملے گا تو فجر میں, ہاں فجر میں جگ لوں گا, میں فجر کی نماز جو ہے فرض ہے, تہجد میں نہیں پڑھوں گا, بس سیدھے منع کر دو. ریاکاری کیوں کر رہے ہو بھائی؟ شرک اصغر ہے یہ. اور اگر تم نے اس میں زیادہ اندر چلے گئے نا, تو یہ شرک اکبر بنتے دیر نہیں لگے گی کہ تم صرف 100% اپنی سامنے والے دوست کو, لڑکی کو یا لڑکے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو. تم یہ کر کیا رہے ہو؟ تم نے کبھی سوچا؟ عقل لگاؤ تھوڑی, کتنے بڑے خطرے میں ہو تم. تمہاری اس نماز کی وجہ سے تم کو جنت تو ملے گی نہیں, لیکن جہنم ضرور مل سکتی ہے.